الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یقیناً جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 تلاوت کی گئی اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ پچھلے درس میں آیت نمبر 80 کے حوالے سے کئی ایک باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا۔ اسی طرح ان آیات سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعام دیا جاتا ہے اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سزا دی جاتی ہے، یہ دونوں باتیں اچھے اعمال پر انعام اور برے اعمال پر سزا، یہ دونوں چیزیں انسان پر اسی وقت مرتب ہوتی ہیں جب انسان عمل کرتا ہے۔ یہ عمل کے اعتبار سے رب العالمین دونوں چیزیں رکھتا ہے۔ تو جزا اور سزا یعنی انعام اور سزا یہ دونوں نہ تو حسب و نسب کی بنیاد پر دی جاتی ہے اور نہ ہی کسی کی طرف نسبت اور وابستگی کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے عمل کرنے کی وجہ سے دی جاتی ہے، عمل کرنے کے سبب دی جاتی ہے۔ کوئی دونوں چیزوں کی بنیاد اپنا حسب نسب خاندان بتائے یا اپنی نسبت کسی کی طرف کرنے کی وجہ بتائے تو یہ درست بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ فرمایا کہ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی وعدہ عہد لکھوایا ہے، کوئی عہد لے کر آئے ہو، یا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تمہیں علم نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو انسان برے عمل کرتا ہے اور اس کی برائی اور نافرمانی اچھی طرح اسے گھیر لیتی ہے، یعنی گناہوں میں ایسا پڑا کہ اب گناہ سے نکلتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنمی کہنے سے پہلے دو باتیں ذکر کی، وہ کیا ہے؟ جو برے عمل کرے گا، گویا سزا کی بنیاد کون سی چیز بنتی ہے؟ برے عمل بنتا ہے، نہ کہ اس انسان کا کوئی خاندان ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جہنمی قرار دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس کی کسی کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اس کو جہنمی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس بھی ہے۔ اسی لیے کوئی یہ سوچے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میری ذات بڑی ہے، میرا خاندان اونچا ہے، میں بڑی برادری کا انسان ہوں، کوئی برادری پر فخر کرے اور اللہ تعالیٰ میری اسی حسب نسب اور خاندان کی بنیاد پر مجھے جو ہے انعام و اکرام دے دے گا، ایسا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے آگے نہ کر سکا اس کا حسب نسب خاندان اس کو آگے نہیں کرے گا۔ اس لیے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نسبت کسی سے کر لیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کیا شیطان ان کو فریب میں ڈالا ہوا ہے کہ ہماری نسبت فلاں سے ہے، ہماری نسبت فلاں خاندان سے ہے، یا ہماری نسبت فلاں اچھے لوگوں سے ہے، تو یہ نسبت لگانے سے اور اپنے آپ کو جوڑ لینے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہمیں بخش دے گا یا یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار۔ اصل معاملہ یہ ہے جو برے عمل کرے گا اور برائی میں ایسا پڑے گا کہ اس کی برائی اسے گھیر لے گی اچھے سے، تو وہ جہنم میں قرار پائے گا۔ تو اب اس بنیاد پر کوئی انسان گناہ نہ چھوڑے اور نیکی نہ کرے
اور صرف حسب و نسب پر فخر کرتا رہے، میں فلاں خاندان سے، میں فلاں ذات، فلاں برادری سے، کہیں کا بھی ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں جو معیار ہے وہ عمل ہے، اس میں توحید آتا ہے، ایمان آتا ہے، اور تمام اعمال صالحہ آتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ انعام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دیکھیں گے سزا کیوں دیتے ہیں؟ ایمان نہیں، کفر ہے، کتنے بھی اعلیٰ خاندان کے ہو، تمہیں جانا کہاں ہے؟ اللہ کے قانون کے حساب سے جہنم، کفر ہے تو۔ اور اسی طرح معصیت ہے، گناہ ہے، تو بھی اس بنیاد پر اگر اللہ سزا دے گا تو اسی بنیاد پر جانا ہے، بھلے ہی تم کتنے بڑے خاندان کے کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ بات بتائی گئی۔ ایک بات اور اس آیت کریمہ ان آیات سے ہمیں سیکھنے کو ملتی، وہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کے گناہ اس کو گھیر لیں چاروں طرف سے۔ دیکھیے کبھی کبھی گناہ رہتا ہے لیکن آگے چل کر وہ نشہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ نشہ۔ اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، گناہ میں ایسا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، چاروں طرف سے گناہ اسے گھیر لیتا ہے اور ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں رہتی۔ اگر ایسی صورتحال کسی انسان کے ساتھ پیش آ گئی اور ایسا وہ ہو گیا تو قرآن حکیم کے مطابق یہ ایسا انسان جہنمی ہوگا اور ہمیشہ اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ مانا یہ جیسے کسی کے ساتھ کفر کیا، کفر ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کفر ایسا کہ اس سے وہ نکلا نہیں اور کوئی نیکی نہیں کیا، ایمان کا شائبہ تک نہیں آیا اس کے پاس، تو وہ کیا کہلائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا اور اس سے نکلے گا نہیں۔ تو گناہ ہو جانا یہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے، گناہ پر برابر رہنا یہ عیب ہے۔ گناہ ہو جانا عیب نہیں ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں گناہ ہو جائے گا، فطرت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بنایا کہ وہ خطا کرے گا، گناہ کرے گا، لیکن گناہ پر ہی برابر رہے اور اس سے رجوع اور لوٹے نہیں اور وہ نشہ بن جائے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کے مطابق کہ جب گناہ نشے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، سکر بن جاتا ہے یعنی نشہ بن جاتا ہے، تو عذاب بھی فوراً آ جاتا ہے، عذاب بھی فوراً آ جاتا ہے۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ اپنے نشے کے اندر بالکل بدمست ہے۔ یعمہون کا مطلب ایک دم اندھے ہو چکے ہیں، تو سکر بن جاتا ہے، سکر مطلب نشہ ہوتا ہے۔ تو گناہ بھی نشہ بن جاتا ہے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے اوپر کوئی چیز کام نہیں کرتی، انسان کو لاکھ نصیحتیں کی جائے نہیں کام کرتی، اس کو سمجھایا جائے نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ اب گناہ اس کا نشہ بن چکا ہے، سکر بن چکا ہے۔ تو بہرحال یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ ہاں البتہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کی برائی اس کو گھیرتی نہیں تو اس کو جہنمی نہیں قرار دیں گے، اور وہ جہنمی ہوگا نہیں، کبھی نہ کبھی اس کی سزا بھگت کر وہ جنت میں بقدر گناہ کے اسے سزا ملے گی اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بتائی۔ ایک اور بات کہہ کر بات مکمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم کا ثبوت ملا کہ جہنم ہے، ایک بات اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری یہ کہ یہ کافروں کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ کافروں کا، یعنی گھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں جو اس میں رہے گا وہ کافر ہوگا، کافر، اور کافر کی کیٹیگری کے جتنے لوگ آتے ہیں وہ سب رہیں گے، کفر، شرک اور نفاق، یہ سب ایک کیٹیگری کے ہیں۔ تو اس کیٹیگری کے لیے یہ جہنم، مومنوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی ہے، اور گنہگاروں کے لیے بھی جہنم نہیں بنائی گئی ہے۔ وہ گنہگار جو ایمان کے ساتھ ہیں، ہاں سزا بھگتنے کے لیے کچھ وقت کے لیے وہ جائیں گے، لیکن ان کے لیے وہ نہیں بنائے گی۔ اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم اصل میں تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ للکافرین، کفر کرنے والوں کے لیے، اس کے اصل انہی کے لیے ہے۔ باقی مومن جو ہوں گے گنہگار، وہ اپنی سزا بھگت کر پھر نکال لے جائیں گے، تو وہ ان کا گھر نہیں ہے، اصل گھر ان کا پھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجیے، عقیدے والی بات ہے۔ تو یہ 10 بات ہم نے ان آیات کے ضمن میں ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان، اعمال، اخلاق، کردار بنانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ اے اللہ مسلمانوں پر آنے والی تمام مصیبتوں سے انہیں نجات دے دے، انہیں ان کا اجر عطا فرما،
اور ان کے لیے بہتر فیصلے عطا فرما. آمین.